بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی حدیث قدسی میں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ عبادتیں تو ساری اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کو خصوصاً بتلایا کہ یہ میرے ہی لیے ہے اور اس کا میں ہی بدلہ دوں گا، یعنی اس کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ وہ فرشتے بھی لکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ عطا فرماتے ہیں۔ تو جب روزے کا اجر اور ثواب اتنا ہے تو پھر آداب کے ساتھ اگر ہم نے روزہ رکھا تو سمجھو کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسی روزے کے صدقے ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے تو آخرت بھی۔ اس وجہ سے کوشش کریں کہ روزے کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچائیں، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں۔ جن چیزوں سے بچنا ہے، ہر نامناسب چیز یا گناہ کا کام، ان سے بچو گے روزے میں برکت ملے گی۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو روزے میں تکلیف بھی نہیں ہوگی، یہ بھی اصول ہے۔ اگر روزے کے اندر گناہ کے کام کرو گے نا تو آپ کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور یعنی بے فائدہ موبائل چلاتے رہنا یا کوئی تصویریں وغیرہ دیکھتے رہنا، ڈرامے اور فلمیں اور اس طرح سے ٹی وی دیکھتے رہنا، ان کی وجہ سے روزے کی برکتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بے فائدہ باتوں میں لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ کچہری میں لگا ہے، اس کے ساتھ کچہری میں لگا ہے، اس میں بھی روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کوشش کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اور دینی کوئی باتیں کریں، دینی کتابیں پڑھیں، بزرگوں کے بیانات سنیں، یا اس طرح سے اگر کوئی دینی ماحول نہیں ہے نا تو سو جائیں۔ بھلے سوتے رہنا بھی اچھا ہے، کیونکہ کم از کم گناہوں سے تو بچو گے، بد نظری سے بچو گے، بد زبانی سے بچو گے، بے فائدہ باتوں سے بچو گے، یا ذکر و اذکار تلاوت وغیرہ کریں، کسی کام میں مشغول رہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سو جائیں، سونا ہی بہتر ہے۔ باقی روزہ کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، وہ مختصر باتیں آپ کو بتاتا ہوں، باقی جو آپ کے سامنے صورتحال ہو وہ کسی سے پوچھ کر کے اور اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کے بعد نہا رہا تھا یا کیا کسی طریقے سے اگر ناک میں پانی چلا گیا، منہ میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اسی طریقے سے آنکھ میں پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کان کے اندر بھی آدمی احتیاط کرے کہ نہ جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں روزہ ٹوٹتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ اپنے لیے یہی سمجھو کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر حال میں آپ بچاؤ تاکہ کان کے اندر پانی نہ جائے۔ نہاتے ہوئے اگر آنکھوں میں صابن چلا گیا تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک میں منہ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز کھا پی لینا جان بوجھ کر کے اگر کھاتا پیتا ہے تو قضا بھی کفارہ بھی۔ جان بوجھ کر کے بولا یار آج روزہ بڑا لگ رہا ہے، کھا لو پی لو، اس کو پھر 61 روزے رکھنے پڑیں گے، ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے ایک سزا کے اندر اس کو رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے میاں بیوی کے تعلقات قائم کیے روزے کی حالت میں تو بھی اس پر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ اسی وجہ سے روزے کی حالت میں بیوی کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، گلے لگانا، یہ بھی منع ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور مسواک کرنا کوئی منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ سرما لگانا منع نہیں ہے، لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر تیل وغیرہ جسم کو لگانا ہے، بال مونڈنے ہیں، بال کاٹنے ہیں، زیر ناف کے، بغل کے، مونچھیں کاٹنی ہیں، کوئی منع نہیں کر سکتے ہیں۔ سر کے بال بنانا منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ داڑھی کاٹنا تو ہر حال میں ناجائز ہے، روزہ ہو نہ ہو۔ داڑھی مونڈنے والا تو ہجڑوں کے ساتھ مشابہت کرنے کی وجہ سے جہنمی بنے گا، نبی پاک کا نافرمان ہے، سب انبیاء کرام کا نافرمان ہے داڑھی کاٹنے مونڈنے والا۔
اور اسی طریقے سے پھر روزے کی حالت کے اندر زبان پر بہت زیادہ کنٹرول کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو بھوکے پیاسے کے علاوہ اور ان کو کچھ نہیں ملتا، بھوک ملتی ہے، پیاس ملتی ہے، ثواب کچھ نہیں ملتا۔ کون؟ جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد کھاتے پیتے نہیں ہیں لیکن اس کے آداب کا خیال نہیں کرتے، بس بک بک کرتے رہے اور فلمیں دیکھتے رہے، بد نظری کرتے رہے، کسی کو تنگ کرتے رہے، گلا غیبت کرتے رہے، تو ایسے بندے یعنی ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بھوکے پیاسے بھی رہے، ملا بھی کچھ نہیں۔ انجیکشن اگر لگانی پڑے تو اجازت ہے، آدمی بچے بہتر ہے، لیکن اگر لگانی ہی پڑی مجبوری کی وجہ سے تو روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اگر ڈرپ چڑھا دی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلوا دیا تو اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بیماری موشن وغیرہ ہو گئے اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم سے کہیں سے بھی زخم سے پیپ نکلے، خون نکلے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی جان بوجھ کر کے اگر کوئی بندہ بولے یار پیٹ پر بوجھ ہے میں الٹی کروں، انگلیاں ڈال کر کے منہ میں اگر الٹی کرتا ہے تو پھر اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ روزے کے اندر اصل جو مقصد ہے وہ تقوی حاصل کرنا۔ تقوی تب ملے گی جب ہر وقت توجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، اس میں تقوی ملے گی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تراویح کے لیے آپ پابندی کے ساتھ تراویح پوری پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی ایک بھی رکعت آپ کے رہ نہ جائے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر 2-4 رکعتیں رہ گئیں تو وتر کے بعد پڑھنی ہے، یعنی آپ کی 16 رکعتیں 12 رکعتیں امام کے ساتھ مل گئیں، 4 رکعتیں 8 رکعتیں رہ گئی ہیں تو وتر امام کے ساتھ پڑھ لو، اس کے بعد پھر وہ 2-4 رکعت جتنی رہ گئی ہیں وہ پڑھنی ہوں گی، اور اس میں بھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی شریک ہونا ہے۔ عورتوں کے اوپر بھی تراویح کی نماز لازم ہے، ان سے روزانہ پوچھا کریں کہ آپ نے تراویح پڑھی یا نہیں پڑھی، کتنی پڑھی۔ گھر میں رہتے ہیں ان سے پوچھو، اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو علماء سے پوچھ لیں، اور اگر کہیں دور ہیں آپ مسافر ہیں تو فون کے ذریعے سے ان سے رابطے میں رہو کہ آپ نے تراویح پڑھی یا نہیں۔ اگر آپ نے صرف بول دیا نا اور اس نے پڑھنا شروع کی تو آپ کو 2 تراویحوں کا ثواب ملے گا، اپنی تراویح کا بھی، اور اس کے تراویح آپ کے کہنے کی وجہ سے پڑھی ہے تو اس کا بھی ثواب آپ کو مفت میں ملے گا۔ اس وجہ سے تراویح کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اور خاص چیز جو اکثر آج کل ہم مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے دعا کی طرف توجہ نہ ہونا۔ آج پہلا دن ہے، اس وجہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر کہ آپ دعا کی پابندی کریں، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے کبھی چل کر آپ کو بتاؤں گا، لیکن اتنی آپ پابندی کریں کہ کم از کم 5 منٹ یا 10 منٹ روزانہ اکیلے بیٹھ کر کے مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے دعا ضرور کرو اپنے لیے۔ اس میں اور کسی کا فائدہ نہیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر اور چیزوں کے لیے اتنا ٹائم نکالتے ہیں تو 5 سے 10 منٹ اللہ کے لیے، اللہ سے دعا کرنا اپنے لیے، اس میں کون سی تکلیف ہوگی؟ اس وجہ سے جب بھی دعا کریں تو پہلے نمبر پر اللہ کا حمد کریں، اللہ کی بڑائی اپنے دل میں رکھیں، یا اللہ تو سب کچھ میں کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ میں کچھ بھی نہیں، یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، میرے گھر کا ماحول خراب ہے مجھے اس کو صحیح کر دے، میرے بچے ناراض ہیں ان کو سیدھا کر دے، بیوی کے ساتھ انبن ہے اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ کاروبار میں تھوڑی کمزوری ہو رہی ہے اس کے اندر تو مہربانی کر دے، یا اللہ انسان ہوں گناہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس طریقے سے آپ دعا کریں التجا کر کے اور آہو زاری کے ساتھ، یا اللہ بس تو کرتے رہے، اللہ وہ کہاں جاؤں گا، اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا۔ اگر محبت کے ساتھ آپ اس طرح سے دعا کرو نا، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ لائک کرے ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے۔